من قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بري رب أزلي خلق الخلق كمالا لا زد ولا ند ولا حد لمولى الآن كما كان ولم بلق زوالا لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولى لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا مانع لا حاجب لله تعالى ألا أول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاه بلا قيل وقالا ثم اشهد بالله هو الواحد حقا ثم اشهد بالأحمد فضلا وجلالا صل على أفضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے استاد مکرم، استاد العلماء، استاد الخطباء حضرت مولانا قاری محمد طیب حنفی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور چونکہ وہ صرف میرے نہیں، میرے اساتذہ کے بھی استاد ہیں، تو میرے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ میں کوئی بات اپنے انداز سے کھول سکوں۔ بس میں ان سے دعا بھی چاہتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی دعا کا متمنی ہوں۔ میں نے بھی خطیبوں کی طرح تھوڑا سا اپنی خطابت کا اظہار اور اس فن کا مظاہرہ قرآن کی آیت پڑھنے میں کر دیا ہے۔ قرآن کی آیت پوری یہ ہے، سورہ احزاب کی تقریباً 5 آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی۔ اس سے پھر آگے آیت شروع ہوتی ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو 5 آیتیں یا ایھا النبی سے شروع ہو رہی ہیں۔ چلیں اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کروں، حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ احزاب میں دیگر سورتوں کی نسبت سب سے زیادہ لفظ النبی کا استعمال ہوا ہے، کثرت کے ساتھ۔ تو میں اسی لفظ کو تھوڑا موضوع بنا لیتا ہوں۔ یا ایھا النبی، اس کا لغوی معنی اور لفظی معنی ہے اے نبی۔ اگلا حصہ آیت کا جو بھی ہوگا وہ پیغام ہوگا، اللہ بیان فرمائیں گے، جیسے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ لیکن یا ایھا النبی، اس کا معنی مختلف مترجمین نے تقریباً 100 میں سے 99% مترجمین اس کا معنی کرتے ہیں اے نبی، اور معنی اس کا بنتا بھی یہی ہے۔ یا کا مطلب اے، اور نبی کا مطلب نبی۔ تو یا ایھا النبی کا مطلب ہوا اے نبی۔ لیکن ہمارے
ایک دوسرے مسلک کے بزرگ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر ان کا ترجمہ آپ اٹھائیں تو انہوں نے اس کا معنی یوں کیا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ جہاں تک بات قرآن کی اور ترجمے کی ہے وہاں تک تو معنی یہی بنتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی۔ لیکن احمد رضا خان صاحب نے جو اس میں کچھ اپنے ذوق کے مطابق، اپنی محبت کے مطابق اضافہ کیا ہے، اس کی کتنی گنجائش ہے اور کتنی نہیں یہ میں آج علماء کرام پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن یہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ کرنے میں ذوق کا خیال رکھنا ضروری ہے یا قرآن کے لفظوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جی حضرات کیا فرماتے ہیں؟ کیا ترجمہ کرتے ہوئے انسان کو اپنے ذوق کے ساتھ ترجمہ کرنے کی اجازت ہے؟ اگر تو ترجمہ ذوق کے ساتھ کیا جائے تو پھر دنیا میں جو بھی ترجمہ قرآن کا ہوگا وہ ایک سے مختلف ہوگا، کیونکہ انسان کا ذوق مختلف ہے، انسان کا مزاج مختلف ہے، انسان کی فکر مختلف ہے، انسان کا نظریہ مختلف ہے، انسان کا سکول آف تھاٹ مختلف ہے۔ تو لازماً ایک قرآن کے لاکھوں ایسا معنی ہو جائیں گے، مسلمان کے لیے جواب دینا مشکل ہوگا کہ بھائی اس کا اصل معنی کیا ہے جسے دیکھ کے میں قرآن سمجھ سکوں۔ تو اس لیے علماء امت کا وتیرہ رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے مفسر قرآن ہیں، ان سے لے کر آج تک امت کا ہر مفسر جب معنی کرتا ہے تو وہ اپنے ذوق کا خیال نہیں رکھتا بلکہ قرآن کے الفاظ کا خیال رکھتا ہے۔ میں احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی پر کوئی قدغن نہیں لگا رہا، کیونکہ یہ علماء کا کام ہے، علماء اس کے بارے بات کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو معنی قرآن کے الفاظ کا بنتا ہے اگر وہ بھی کر دیا جائے تو اس سے قرآن کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور اپنے ذوق کے مطابق جتنے الفاظ بڑھا دیے جائیں اس سے قرآن کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ اس بات پہ متفق ہیں؟ اب چلیے آگے میں اس معنی کو تھوڑا پھیلانا چاہتا ہوں۔ معنی کرنے میں ذوق کی اجازت نہیں ہے، لیکن تشریح کرنے میں ذوق کی اجازت ہے۔ تشریح میں اجازت ہے کیونکہ وہاں پر آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے چیزوں کو، پھیلانا ہے چیزوں کو، کھولنا ہے، تو کھولتے وقت انسان اپنے ذوق کا خیال رکھ سکتا ہے۔ آپ جتنی بھی تفسیر اٹھائیں گے آپ کو ایک تفسیر میں جو نکتے ملیں گے، جو موتی ملیں گے، جو حکمت ملے گی، جو دانائی ملے گی، دوسری تفسیر اٹھائیں گے اس سے بڑھ کے ملے گی، تیسری اٹھائیں گے اس سے بڑھ کے ملے گی۔ جو تفسیر بھی آپ اٹھائیں گے ایک سے بڑھ کے ایک سمندر ہے جس کے اندر موجزن ہے دین کے موتی، محبت کے موتی، عشق کے موتی، فصاحت کے موتی، بلاغت کے موتی، تاریخ کے موتی، ادب کے موتی، صرف کے موتی، نحو کے موتی۔ کیوں؟ ترجمے میں ذوق کی اجازت نہیں ہے مگر تفسیر میں ذوق کی اجازت ہوتی ہے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ یا ایھا النبی، محبت سے کیجئے ذرا ترجمہ۔ حضرت شیخ الہند نے یہی ترجمہ کیا، مولانا فتح محمد نے یہی ترجمہ کیا، اور جتنے بھی تراجم بر صغیر میں ہوئے یا ایھا النبی ترجمہ تو کر دیں، ثواب کا کام ہے۔ آج آپ سب کو میں مترجم بنا رہا ہوں، مترجم، سب ترجمہ کرنے والے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی۔ لیکن اب میں آپ کو تفسیری معنی بتاتا ہوں۔
ذرا سنیے، اگر ہم ذوق کے مطابق معنی کریں تو ایک معنی پہ گزارا نہیں ہوگا، پھر ہمیں بہت سے معنی کرنے پڑیں گے، لیکن میں معنی نہیں تفسیر اپنے ذوق کے مطابق کرنے لگا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، تفسیری معنی سنیے، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے سہنے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے حبیب نبی، یا ایھا النبی، اے میرے کریم نبی، یا ایھا النبی، اے میرے عظیم نبی، یا ایھا النبی، اے میرے قوی نبی، یا ایھا النبی، اے میرے حق نبی، یا ایھا النبی، اے میرے عادل نبی، یا ایھا النبی، اے میرے اول نبی، یا ایھا النبی، اے میرے آخر نبی، یا ایھا النبی، اے میرے ظاہر نبی، یا ایھا النبی، اے میرے باطن نبی، یا ایھا النبی، اے کون و مکان کے نبی، یا ایھا النبی، اے زمین و زمان کے نبی، یا ایھا النبی، اے چنین و چنا کے نبی، یا ایھا النبی، عالم نباتات کے نبی، یا ایھا النبی، عالم جمادات کے نبی، یا ایھا النبی، عالم معدنیات کے نبی، یا ایھا النبی، عالم انسانات کے نبی، یا ایھا النبی، عالم عقلی کے نبی، یا ایھا النبی، عالم سفلی کے نبی، یا ایھا النبی، عالم ملکوت کے نبی، یا ایھا النبی، عالم جبروت کے نبی، یا ایھا النبی، عالم سلکوت کے نبی، یا ایھا النبی، عالم جبروت کے نبی، یا ایھا النبی، عالم کل کے نبی، یا ایھا النبی، عالم ذر کے نبی، یا ایھا النبی، عالم اشباع کے نبی، یا ایھا النبی، عالم کیف کے نبی، یا ایھا النبی، عالم وجد کے نبی، یا ایھا النبی، عالم حقیقت کے نبی، یا ایھا النبی، عالم حاضر کے نبی، یا ایھا النبی، عالم غیب کے نبی، یا ایھا النبی، عالم بشر کے نبی، یا ایھا النبی، عالم حشر کے نبی، یا ایھا النبی، عالم قبر کے نبی، یا ایھا النبی، عالم پلسرات کے نبی، یا ایھا النبی، عالم میزان کے نبی، یا ایھا النبی، عالم قول کے نبی، یا ایھا النبی، عالم قال کے نبی، یا ایھا النبی، بنو تمیم کے ابو بکر کے نبی، یا ایھا النبی، بنی عدی کے عمر کے نبی، یا ایھا النبی، بنو امیہ کے عثمان کے نبی، یا ایھا النبی، قریش کے علی کے نبی، یا ایھا النبی، اور فارس کے سلیمان کے نبی، یا ایھا النبی، صہیب کے رومی کے نبی، یا ایھا النبی، حبشہ کے بلال کے نبی، یا ایھا النبی، بورے والا کے مسلمان کے نبی۔ تفسیری معنی میں تو اجازت ہے ذوق کی، اگر میں ذوق سے میں نے تقریباً جو معنی کیے یہ 50 کے قریب ہے، اور میں نے 100 کے قریب یہ معنی کیے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں ذوق ترجمے میں نہیں چل سکتا، تفسیر میں چل سکتا ہے، اس لیے ترجمے میں معنی اے نبی، لیکن ذوق میں معنی بڑھتا جائے گا، کیونکہ وہ صرف میرا نبی نہیں ہے، وہ صرف تیرا نبی نہیں ہے، وہ صرف مشرق والوں کا نبی نہیں ہے، وہ صرف مغرب والوں کا نبی نہیں ہے، وہ صرف عرب کا نبی نہیں، صرف عجم کا نبی نہیں، وہ پوری کائنات کا نبی ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا میرا نبی، یہ نہیں کہتا تیرا نبی، بلکہ یوں کہتا ہوں ہمارا نبی۔ کن کا نبی؟ ہمارا نبی، جو سب سے خوبصورت، محبت سے کہیں نا ذرا، ہمارا۔ میں نے دیکھیں بھائی اختلافات اسی طریقے سے ختم ہو سکتے ہیں، اگر میں کہوں میرا نبی، آپ کہیں نہیں میرا نبی، تو بات تو نہیں بنے گی۔ میں نے ایسا جملہ اختیار کیا ہے جس میں سب کا دل بھی خوش ہو جائے اور رسول اللہ کی صحیح تعریف بھی ہم کر سکیں کہ جو سب سے خوبصورت ہے، جو سب سے بہتر ہے، جو سب سے برتر ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بالا ہے، جو سب سے سچا ہے، جو سب سے اولیٰ ہے، ہمارا نبی تاج ختم نبوت، ہمارا نبی انبیاء کی شریعت، ہمارا نبی مرسلوں کی جمعیت، ہمارا نبی قدسیوں کی طبیعت۔
یار مانا کہ ساؤنڈ ہے، میں نے مانا کہ ساؤنڈ ہے، مشینری ہے، بجلی ہے، لیکن آپ کے درمیان بھی تو کوئی ایمان کی بجلی ہے. آپ بھی تو اپنی بجلی کا ذرا اظہار کرو جو ایمان کے جذبے لیے بیٹھے ہو. اتنی سردی تو نہیں پڑی کہ آواز ہی نہ آئے. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ. جامعہ قاسمیہ سے یہ پیغام تو جائے کہ یہ میرے تیرے والے نہیں ہیں، یہ ہمارا والے ہیں. اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں، یہاں پر لوگوں نے قبضہ گروپ بنائے ہوئے ہیں. قبضہ گروپ جیسے زمینوں پہ قبضہ گروپ ہوتے ہیں، 5 مرلے کا پلاٹ قابو کر لیا، 10 مرلے کا قابو کر لیا، کسی کی زرعی زمین قابو کر لی، کسی کا گھر قابو کر لیا. یہ قبضہ گروپ ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمیں قبضہ کرنا نہیں سکھایا، قبضے میں دینا سکھایا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہمارا نبی نہیں میرا نبی، صرف یہ بھی نہیں کہتا. جب یہ کہنا تھا تو میں نے کہا ہمارا نبی. کیا کہا؟ کیونکہ میرا یقین ہے کہ وہ بریلوی کا بھی نبی ہے، دیوبندی کا بھی نبی ہے، اہل حدیث کا بھی نبی ہے. اس سے بھی بڑھ جاؤ، اس سے بھی بڑھ جاؤ، وہ یہودی کا بھی نبی ہے، وہ عیسائی کا بھی نبی ہے، وہ بدھ مت کا بھی نبی ہے، وہ جین مت کا بھی نبی ہے، وہ سکھ مت کا بھی نبی ہے، وہ شیشم کا بھی نبی ہے، وہ کنفیوشس کا بھی نبی ہے، وہ بے دینوں کا بھی نبی ہے، وہ لادینوں کا بھی نبی ہے، وہ بے دینوں کا بھی نبی ہے، وہ ایتھیس کا بھی نبی ہے، وہ ادھر والوں کا بھی نبی، ادھر والوں کا بھی نبی، وہ یہاں والوں کا بھی نبی، وہاں والوں کا بھی نبی، وہ زمین والوں کا بھی نبی، زمان والوں کا بھی نبی، وہ مکان والوں کا بھی نبی، لا مکان والوں کا بھی نبی. جو سب سے خوبصورت ہے محبت سے کہے کیا ہے؟ اس لیے قبضہ گروپ نہیں بننا. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے کے بجائے کہتے ہیں کہ میرا نبی، اور بعض کہتے ہیں میرا علی. لیکن کچھ لوگوں نے ایسا زبردست قبضہ کیا ہوا ہے کہ وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا نبی یا ہمارا علی، تو وہ باقیوں کی نفی کر دیتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں لگتا نبی، ان کا کچھ نہیں لگتا علی. تو جو وہ کہتے ہیں کہ علی ہمارا یا کہتے ہیں نبی ہمارا، میں ان سے کہتا ہوں ذرا نبی سے بھی پوچھ لو، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا ہوں. تم تو دعوے کرتے ہو علی ہمارا، کبھی علی سے بھی تو پوچھو، وہ کہتے ہیں ہاں میں تمہارا ہوں. اس لیے ان پہ قبضہ نہ کرو کہ علی میرا، نبی میرا، حسین میرا، حسن میرا، غوث میرا، قطب میرا، گیلانی میرا، جلانی میرا. یہ نہ کہو میرا، بلکہ یہ کہو میں نبی کا، میں علی کا، میں ولی کا، میں غوث کا، میں عبدال کا، میں ان کا. او بھائی تم ان کے سامنے خود کو پیش کرو، نہ کہ انہیں اپنے سامنے پیش کر کے کہو کہ نبی میرا، علی میرا، حسین میرا، باقی پیچھے ہٹ جاؤ سارے. قبضہ کر لیا بھی اس کے اوپر، یہ علی والے ہیں. محرم آتا ہے کہتے ہیں یہ علی والے ہیں، ربیع الاول آتا ہے کہتے ہیں یہ نبی والے ہیں. او بھائی نبی وہ لے گئے، علی وہ لے گئے، ہمارے پاس کیا بچا پھر؟ ٹھیک ہے جی، ساڑھے کل پھر صرف خدا ہی بچے ہیں. ایسا ہی ہے نا جی، کیونکہ نبی والے بھی مل جائیں گے آپ کو، علی والے بھی مل جائیں گے، ہمارے پاس تو پھر خدا ہی بچا ہے. اس لیے کہتا ہوں قبضہ نہ کرو، خود کو قبضے میں دے دو. قبضہ کرنے سے قبضہ نہیں ہو سکتا، لیکن قبضے میں دینے سے ان کی محبت، ان کی رحمت ہماری شفاعت کر سکتی ہے. روز قیامت، توجہ ایک جملہ دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں. روز قیامت ہم کہتے رہیں ہمارا نبی، ہمارا نبی، میرا نبی، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے حضور کے پاس آئیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، پل صراط پہ پہنچیں گے، ان کے آگے بھی اہل ایمان ہوں گے، ان کے پیچھے وہ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو ہمارا نبی ہے. تو اہل ایمان ان کی طرف جائیں گے، یہ بھی بھاگیں گے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اہل ایمان پل صراط سے گزر جائیں گے، اللہ پل صراط کو توڑ دے گا. اب یہ لٹک جائیں گے وہاں پہ، اب یہ ان کو آوازیں دیں گے بھائی ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. وہ کہیں گے نہیں یہ ہمارا نبی ہے. یہ پیچھے سے آواز ماریں گے نہیں ہمارا بھی تو ہے. وہ کہیں گے ہم تو کچھ نہیں کہتے، اللہ نے کیا ہے، اللہ سے پوچھ لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ یہ بھی تو میرے ہی ہیں، ماتھے بھی چمک رہے ہیں اور ہاتھ بھی چمک رہے ہیں، اعضائے وضو بھی چمک رہے ہیں. اللہ فرمائیں گے
یہ آپ ہی کے تھے، یہ آپ ہی کے تھے، لیکن انہوں نے دین میں نئی چیزیں پیدا کر لی تھی، انہوں نے دین میں بدعتیں پیدا کر لی تھی، دین میں خرافات پیدا کی تھی، دین میں رسومات پیدا کی تھی۔ اب آپ کیا کہتے ہو یہ آپ کے ہیں؟ حضور فرمائیں گے انہیں میری آنکھوں سے دور کر دو، میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا ان کو۔ اس لیے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا نبی ہے، میرا نبی ہے، میرا علی ہے، میرا حسن ہے، میرا حسین ہے۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے تو محمدی بن کے دکھاؤ، آپ کو دعویٰ ہے تو علی والے بن کے دکھاؤ، آپ کو دعویٰ ہے تو حسنی بن کے دکھاؤ، آپ کو دعویٰ ہے تو حسینی بن کے دکھاؤ۔ ہاں جب بن کے دکھاؤ گے پھر نعرے مارتے ہوئے جنت میں جانے میں تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے کہتا ہوں تاج ختم نبوت ہمارا نبی، سب کا کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے کہہ دیا اس پہ قبضہ نہیں کر رہا، میں سب کو شامل کر رہا ہوں۔ ان تمام امتوں پر فضیلت ہے میرے آقا کی، تاج ختم نبوت۔ کوئی آواز دھیمی نہ ہو، بزرگوں کو اجازت ہے، نوجوانوں سے کہتا ہوں تاج ختم نبوت، انبیاء کی شریعت، مرسلوں کی جمعیت ہمارا نبی، قدسیوں کی طبیعت ہمارا نبی، راز لولا کے لمحے ہمارا نبی، عظمتوں کا علم ہے ہمارا نبی، غربتوں کا بھرم ہے ہمارا نبی، راز لوح و قلم ہے ہمارا نبی، وہ ذبی کا ذبی ہے ہمارا نبی، اپنے رب کا حبی ہے ہمارا نبی، دل کشا دل نشیں ہے ہمارا نبی، محروم محجبی ہے ہمارا نبی، اول الانبیاء ہے ہمارا نبی، آخر الانبیاء ہے ہمارا نبی، سوچ سے ماورا ہے ہمارا نبی، عظمتوں کی رضا ہے ہمارا نبی، عظمتوں کا حوالہ ہمارا نبی، ظلمتوں میں اجالا ہمارا نبی، ایک سچا حوالہ ہمارا نبی، کعبہ قوسین والا ہمارا نبی، کالی کملی کا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سارے نبیوں سے بالا ہمارا نبی، جس کو رب نے ہے پالا ہمارا نبی، جس نے سب کو سنبھالا ہمارا نبی، جس کا ایک یار آلہ ہمارا نبی، جس کا ایک یار کالا ہمارا نبی، جس کا ایک یار آلہ اور جس کا ایک یار کالا، یہ ہمارا نبی ہے، جہاں گورے بھی اور کالے بھی، عربی بھی اور عجمی بھی، قریشی بھی اور حبشی بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سب سے خوبصورت جملہ تو بولیں یار، سب سے خوبصورت ہمارا نبی۔ مجھ سے پہلے میرا وہ برخوردار جو ہیں نقابت فرما رہے تھے، انہوں نے ایک قصیدہ پڑھایا آپ کے سامنے، تو وہ میں اس کو، ابھی میں وہاں اندر تھا تو استاد محترم کل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کل سمجھتے ہیں آپ؟ وہ کل نہیں سمجھتے بھائی؟ کل کیا ہوتا ہے؟ لو جی چپ ہو گئے سارے۔ اور بھائی کل کی ہوتا ہے کل؟ اچھا جی، یہ حاجی صاحب نے صحیح پہچانا ہے، کہندے کل وہ ہوتا ہے جڑا مرن تو بعد پڑھا دے نے۔ بھائی کل تو قرآن میں بھی نے، اسی قرآن والے ہیں تے اسی قرآن والے کل دی گل کرانگے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیو، مرن تو بعد والے کلان دی گل مرن تو بعد دیکھی جائے گی، ہون تو زندہ آپاں زندگی وچ زندہ کل دی گل کرو، اور زندہ کل کیڑا ہے؟ جڑا قرآن والا کل ہے۔ سب سے خوبصورت ہمارا نبی، یہ جملہ میں نے عرض کرنا ہے چونکہ وہاں بات ہو رہی تھی، تو اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کے اللہ جو چیزیں عطا کرتا ہے وہ دنیا کے کسی خزانے سے نہیں ملتی۔ تمنا ہے اگر دل کی تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں۔ سب سے خوبصورت بچے تو ماشاءاللہ جو ہیں وہ کافی جذباتی ہوتے ہیں اس معاملے میں، تو ان سے ہی میری گزارش ہے کہ کہیں سب سے خوبصورت، کیونکہ کائنات کو اللہ نے بنایا کن سے۔ کس سے بنایا؟ کن سے، کاف پیش نون کن، کاف پیش نون کن سے۔ ساری کائنات کو اللہ نے کن سے بنایا، زمین بنائی کن سے، آسمان بنائے کن سے، یہ ارض و سما کو پیدا کیا کن سے، پہاڑ بنائے کن سے، اشجار بنائے
کون سے دریا بنائے، کون سے سمندر بنائے، کون سے بحر و بر بنائے، کون سے خشک و تر بنائے، کون سے. توجہ، وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پھیلاؤں. لفظ کن، کاف پیش نون، کن کیا مطلب ہے؟ کن ہو جا، ہو گیا. بن جا، بولو بولو، جو بنے ہیں وہ بولے. اللہ نے کہا کن ہو جا، ہو گیا. بن جا، بن گیا. سج جا، سج گیا. یہ سارے خوبصورت، دنیا کا ہر خوبصورت کن سے بنا ہے. دنیا کا ہر حسین کن سے بنا ہے. میں کن سے بنا، آپ کن سے بنے، اولیاء کن سے بنے، اتقیاء کن سے بنے، ازکیاء کن سے بنے، اسیاء کن سے بنے، علماء کن سے بنے، قراء کن سے بنے. ساری کائنات کو اللہ نے کن سے بنایا، لیکن جب حبیب کو بنانے کی باری آئی، کیا لگتا ہے کن سے بنایا ہوگا؟ بھئی یہاں تو بڑا سادہ سا حکم ہے، بن جا، بن گیا. سج جا، سج گیا. ہو جا، ہو گیا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اس کا محبوب بھی ہو، وہ اس کا محبوب بھی ہو اور سب نالوں سونا بھی ہوئے؟ توجہ حضرات آپ کی، سب نالوں سونا بھی ہوئے تے اس دا محبوب بھی ہوئے. تانوں بھی کن نال بنایا، مینوں بھی کن نال بنایا. ٹھیک ہے جی، عارف والا والے بھی کن نال، بورے والا بھی کن نال، وہاڑی بھی کن نال تے مدینے والا بھی کن نال. کمال نہیں ہوئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کو کن سے، اس کو بھی کن سے بنایا. تو کوئی خشکے بھی ہوتے ہیں نا جی، خشکے سے مولوی بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے، بڑے خشک ہو، بس توحید توحید بس جی، اور کچھ نہیں، صرف توحید. میں نے کہا صرف توحید بھی نہیں ہے. اگر صرف توحید ہوتی تو میں مان لیتا. ایک کلمہ دکھا جس میں کوئی اور حصہ نہ ہو، صرف لا الہ الا اللہ ہو. کوئی کلمہ نہیں. جس کلمے میں توحید ہے اسی کلمے میں رسالت ہے. اس لیے اکیلی توحید قابل قبول. اونچا تو بولو یار. ہمارے عقیدے اور ایمان کی باتیں ہیں. ایمان وہی قبول ہے جس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ بھی. اب ساری کائنات کن سے بنائی. تو اس قسم کا ایک مولوی مجھے کہنے لگا، کہتا جی دیکھیں آپ کہتے ہو کہ کن سے نہیں بنایا، دیکھیں اصول تو سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اصول سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اصول سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، لیکن سب اصول جس ایک کے لیے بدلے جا سکتے ہیں اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اصول سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. میرے لیے وہی اصول ہے، تیرے لیے وہی اصول ہے، غریب کے لیے وہی اصول ہے، امیر کے لیے وہی اصول ہے، علماء کے لیے وہی اصول ہے، ازکیاء کے لیے وہی اصول ہے. لیکن محمد مصطفیٰ کے لیے اصول الگ ہیں. باقیوں کو معراج زمین پہ ہوتی ہے، آپ کو معراج عرش بری پہ ہوتی ہے. اصول بدل گیا، باقیوں کو نبی بنایا ہے، آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے. اصول بدل گیا، باقی رسول بنائے ہیں، آپ خاتم الرسل بنائے ہیں. اصول بدل گیا، باقی مقتدا بنائے ہیں، آپ کو امام بنایا. اصول بدل گیا. ہر جگہ پہ ایک اصول نہیں چلتا. یہ محبوب مصطفیٰ ہیں، یہاں اصول بدلے جاتے ہیں، اور اللہ نے اصول بدلے ہیں. نہیں بدلے تو بتاؤ. سورۃ النجم کھولیے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ، حافظو اچھا بولو، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. تفسیروں میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے جبریل مراد ہے، کوئی کہتا ہے نبی مراد ہے. لیکن اختلاف کو سائیڈ پہ رکھیے. اگر ایک بھی مجھے حوالہ ملے کہ نبی مراد ہے تو میں کہوں گا کسی نبی کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا میرے سامنے آ. محبت سے بولیں ذرا. کسی نبی سے نہیں کہا میرے سامنے آ، میرے نزدیک آ. ثم دنا، بولو، میں اپنا ترجمہ نہیں بنانے لگا، قرآن سے کر رہا ہوں. ثم دنا، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، دیکھ تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں، پاس تجھ کو بلانے کا تھا مدعا، تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا، میرے محبوب مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں. ایک ہی ذات ہے
وہ میرے نبی کی ذات ہے، بلکہ یوں نہیں کہتا میرے نبی کی، ہمارے نبی کی ذات ہے۔ ہم نے تو پہلے کہا ہے محبت کا پیغام جامعہ قاسمیہ سے، جامعہ حنفیہ سے لیجئے، میرا نہیں، تیرا نہیں، کس کا نبی؟ آخری جملے عرض کرتا ہوں، ٹائم بھی بتا دیں، 40 منٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، بس میں آخری بات عرض کرتا ہوں چونکہ بقیہ پروگرام بھی لے کے چلنا ہے ہمارا۔ چلیں ٹھیک، تو میں بات کر رہا تھا اپنے برخوردار کی کہ انہوں نے خوبصورت قصیدہ پڑھا، ایک آپ کو سنایا، اس میں رسول اللہ کا چہرہ بتایا گیا، لیکن وہ جس شخصیت کا قصیدہ تھا وہ بڑی متنازع سی شخصیت تھی، چند لوگوں کو وہ نام سن کے ذہن میں آیا ہوگا، تو میں ان بھائی کی نظر بھی اور آپ کی نظر بھی ایک قصیدہ اور اس کے چند اشعار کرتا ہوں۔ ویسے میں استاد محترم کی موجودگی میں شعر و شاعری کا زیادہ قائل نہیں ہوں کہ اس میں کٹ بھی پڑ سکتی ہے، اچھی خاصی کٹ پڑ سکتی ہے کہ ساری زندگی تینوں قرآن پڑھایا ہے تو لوگوں کو شعر سنائی جانا ہے، قرآن سناؤ، ہمیں تو بتایا گیا قرآن خود پڑھا ہے، حضرت سے ترجمہ ہم نے پڑھا ہے، تو پھر میں تو قرآن سنانے آیا تھا، اور میرا موضوع بھی یہی ہے، یا ایہن، بولیے بولیے، یا ایہن نبی، معنی کیا ہے؟ اے نبی، معنی کیا ہے؟ بعض لوگ نا جی جب قرآن پاک میں 4 جگہ پر محمد آتا ہے، کتنی جگہ پر؟ 4 جگہ پر نام نہیں لیا اللہ نے آپ کا، حضرت آدم کو کہا یا آدم، یا نوح، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، اللہ نے نام لیا، حضور کا نام نہیں لیا، جب نام لینے کی باری آئی تو فرمایا یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، نام نہیں لیا، لیکن 4 آیتوں میں آپ کا نام آیا ہے، وہ اللہ نے وہاں پر جو بتایا نا نام، پکار کے نہیں بتایا، آیت کا حصہ بنایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، لفظ محمد 4 جگہ پر، بعض لوگ عشق کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی دیکھو جب محمد کا نام آئے تو درود لازمی پڑھنا ہے، درود لازمی پڑھنا ہے، اور بعض لوگ تو بہت ذرا اور بھی محبت والے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 7 انگوٹھے بھی چومنے ہیں، تو اپنا اپنا طریقہ ہے، میں تو صرف درود پڑھنے والی پارٹی میں سے ہوں، سیدھی سی بات ہے، جو اور بھی 7 کام کرتے ہیں میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں اختلاف کا قائل ہی نہیں ہوں، وہ کرتے ہیں علماء بتائیں گے کیا کرتے ہیں، کتنا صحیح ہے کتنا صحیح نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں میں ان میں سے ہوں جو کیا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ محفل میں میرا ذکر ہو درود نہ پڑھے تو وہ آدمی جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، ہم تو درود پڑھتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی یہاں نام محمد آیا ہے درود پڑھنا چاہیے، لیکن اصول کیا ہے کہ جب قرآن میں نام محمد آ جائے تو درود پڑھنے کی اجازت، ہاں دل میں اگر آپ کے وقت ہے اور دل میں پڑھ سکتے ہیں اور یقیناً پڑھا جا سکتا ہے تو پڑھ لیں، لیکن زبان سے نہیں، کیوں؟ قرآن کا اپنا ادب ہے، قرآن کا سیکوینس نہیں ٹوٹنا چاہیے، قرآن کے اندر کوئی اور جملہ داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب جہاں پر آپ قرآن میں نام محمد پڑھتے ہیں دل میں اگر آ جائے تو پڑھا جا سکتا ہے، زبان سے نہیں۔ ایسے ہی مؤذن اذان دیتے ہوئے کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہاں وہ درود پڑھتا ہے، بریلوی پڑھتا ہے، دیوبندی، اہل حدیث، اور میں کہ سارا عشق قرآن چی کڑنا ہے، سارا عشق قرآن چی کڑنا ہے، سارے معنی قرآن چی بدلنے نے، او بھائی کتھے اور بھی پڑھ لیا کر، آخر اوتھے لوگ کی پڑھن نہیں دیں دے، اوتھے لوگ کی پڑھنے نہیں دیں گے آپ کو تو قرآن میں بھی نہ پڑھو، اگر وہاں کوئی اور معنی نہیں کرنے دیتے تو قرآن میں بھی نہ کرو۔ اس لیے سیدھی سی بات بتا رہا ہوں آپ کو، انہاں دے لڑ لگے رہو جنہاں نہ قرآن بدلیا نہ آزان بدلی۔ میں نہیں پتا کتوں تک گل سمجھ آئی ہے، لیکن میں کیا ضرور ہے کچھ تو انہوں انہاں دے لڑ لگے رہو جنہاں نہ قرآن بدلیا تے نہ ہی اذان بدلی، اور انشاءاللہ بہت بدلن گے لوگ کی چیزاں، ہلے اور بدلن گے، لیکن قیامت تک ایک جماعت ایسی ہوئے گی جیڑی قرآن نو بھی خالص رکھے گی، اذان نو بھی خالص رکھے گی، نبی دی حدیث بھی خالص رکھے گی، اور نبی دا دین بھی بولو بولو کی رکھے گی، خالص رکھے گی۔ تو او ذرا ہاتھ چکن جڑے کہندے نے اسی اس خالص دین دی حفاظت کرنے والے لوگ ہاں،
انشاءاللہ اس خالص دین نو خالص رکھنا ہے. اے رب نے ساڑی ذمہ داری لائی ہے. علماء طلباء تے آئے ہوئے معزز سامعین اہل علاقہ اے فخر محسوس کرو اللہ نے اونا دے لڑ لایا ہے جنہاں نے قرآن 1400 سال تو بعد بھی اونجی رکھے آئے, اذان اونجی رکھی ہے اور اپنے اعمال اونجی رکھے نے. انشاءاللہ قیامت دی صبح تک اسی پیغمبر دے دین نو انجی لے کے جاواں گے. قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے دیکھو گے کفار کی پوجا کے مرکز, ہر روز بدلتے دیکھو گے, ہر روز بدلتے دیکھو گے کفار کی پوجا کے مرکز. مومن کا مگر قبلہ و کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا. حضرات محترم, بس میں اپنے بھائی کا ایک وہ شعر پڑھے تھے, اس پر ایک شعر پڑھ کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے اکابرین نے اور ایسے علماء نے بڑے اچھے اشعار لکھے ہیں. آپ ان اشعار کی طرف بھی مراجعت کریں جن کے اندر نہ ان کے کردار میں کوئی خامی ہے نہ گفتار میں کوئی خامی ہے. ایسے ہی 2-4 اشعار آپ نے ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ سب سے خوبصورت, آخری جملہ ہے اچھا بول دے ادھر, میری بھی کوئی رہ جائے گی ہے, میری بھی تھوڑی جی واہ واہ ہو جائے گی اپنے ہی مدرسے میں. اچھا کہہ دیو, سب سے خوبصورت, سب سے حسین, اے صاحب لولاک لمحہ غایت تخلیق, اے صاحب لولاک لمحہ غایت تخلیق, ہے صبح ازل تیری تجلی سے ضیاوار, اور شام ابد ہے تیرے انوار سے روشن, واللیل ہے گیسو تیرے والشمس ہے رخسار. صورت سے حویدہ ہے مصور کی جلالت, سیرت تیری صورت گر تقدیس خدا ہے. منشاء قیامت ہے تیرا جلوہ اقامت, قد ہے کہ تخیل کی بلندی سے ورا ہے. سینہ تیرا گنجینہ اے اسرار و معارف, لب دشمن جاں کے لیے لبریز دعا ہے. وہ حسن تکلم کے رواں کوثر و تسنیم, باتوں کی لطافت ہے کہ جنت کی ہوا ہے. دیدار ہے ہر کلفت ہستی کا مداوا, ماتھا ہے کہ دنیا کی بدلتی ہوئی تقدیر. دیدار ہے ہر کلفت ہستی کا مداوا, ماتھا ہے کہ دنیا کی بدلتی ہوئی تقدیر. پنہاں تیرے ہر بول میں انمول خزانہ, اسوا تیرے قرآن مکرم کی ہے تفسیر. ہر لفظ ہے تسکین دل و جان کا سامان, گفتار کا لہجہ ہے کہ رفتار صبا ہے. سوچیں تو وما ینطق ایک راز ہے جیسے کوئی تیری آواز کے پردے میں چھپا ہے, کوئی تیری آواز کے پردے میں چھپا ہے. ہر مانگ جہاں کی ہو تیری مانگ سے پوری, سن لو ذرا ہمارا عقیدہ بھی, ہر مانگ جہاں کی ہو تیری مانگ سے پوری, تیری. وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا, ایک صحابی رسول آئے, کہا کہ میں دعا میں ایک حصہ درود پڑھتا ہوں, 3 حصے دعا مانگتا ہوں. حضور نے فرمایا زیادہ کر لو. پھر آئے کہ 2 حصے, پھر اور زیادہ کر لو. کہا 3 حصے درود 1 حصہ دعا. کہا اور زیادہ کر لو. پھر آئے, کہا یا رسول اللہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا, آپ پہ درود پڑھتا رہتا ہوں. فرمایا تجھے اب مانگنے کی ضرورت نہیں, جس پہ درود پڑھ رہا ہے وہ بھی قاسم ہے, لے بھی دے گا اور تجھے خدا دے بھی دے گا. خدا دے بھی دے گا, اگر کہیں ضرورت پڑی تو وہ بولو وہ لے بھی دے گا. خدا دے بھی دے گا, اگر کہیں ضرورت پڑی تو وہ, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, انما انا قاسم واللہ یؤتی, دیتا اللہ ہے مگر میں بانٹتا ہوں. اس لیے وہ بہت خوبصورت ذات ہے. بس یہ قصیدہ بہت لمبا ہے, پھر کبھی زندگی میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بس میں اپنے بھائی کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم ان حضرات کے اشعار کو زیادہ پڑھیں جن کے عقائد بھی اچھے ہیں, وہ بہت اچھے لوگ ہیں. اس لیے امید ہے کہ میرے تمام طلباء بھی اس بات کو خیال کریں, جب کوئی نئی تقریر, نیا شعر, نئی چیز آپ پڑھنا چاہیں اپنے اساتذہ سے ضرور مشورہ کریں کہ حضرت یہ پڑھ لیں, یہ ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے جامعہ حنفیہ میں ایک دفعہ حضرت قاری طیب صاحب سرپرستی فرماتے تھے, بزم ادب ہو رہی تھی. ایک بچے نے وہاں کھڑے ہو کے, میرا سٹوڈنٹ تھا اور میں نے اس کو تقریر تیار کروائی, اس نے اندر ایک شعر اپنی مرضی سے لگا لیا. شعر تھوڑا سا سناتا ہوں. اس کے اندر یہ جملہ تھا کہ میں قبر میں کہتا تھا علی کے نام نے مجھے وہ جرت, یہ کلام بھی انہی کا ہے, کہتا علی کے نام نے مجھے وہ جرت عطا کی ہے, علی کے نام نے مجھے وہ جرت عطا کی ہے, میں قبر پہ فرشتوں پہ خود کوئی سوال کر دوں گا.
میں نے کہا یہ جرت تو نبی کے نام نے مجھے عطا نہیں کی، یہ تو نبی کے نام نے مجھے جرت عطا نہیں کی کہ میں فرشتوں پہ سوال کر دوں۔ ہر ایک کی اپنی جرت ہے، تو مومن ہوگا تیری اپنی جرت ہے، لیکن منکر نکیر کی اپنی جرت ہے، کسی کی شان کو کم زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، فرشتوں کی اپنی شان ہے۔ میرے محبوب نے یہی تو سبق دیا ہمیں، اور اہل سنت حنفی دیوبندی مسلک یہی ہے، نہ فرشتوں کو کم کرو، نہ نبیوں کو کم کرو، نہ اولیاء کو کم کرو، نہ اصفیاء کو کم کرو، نہ ہی صحابہ کو کم کرو۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت نے جملہ فرمایا، آپ تک آواز نہیں پہنچی تو میں پہنچا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ توحید او لینی ہے جیڑی نبی دیتی ہے۔ سمجھ آئی گل؟ اس تو علاوہ کوئی توحید سانو قبول ہے؟ جے تو انو حضرت موسیٰ والی قبول ہے تو لے لاؤ، جاؤ پھر انہاں کو جا کے اوتھے میزان تے پوچھ لینا کہ ہن کچھ کم آؤ گے ساڈے، سانو ساڈا نبی کافی ہے، کہہ دو۔ اور یہ جملہ میرا نہیں، حضرت ابو بکر کا ہے۔ جب حضور نے پوچھا کیا چھوڑا ہے، اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول میرے لیے کافی ہے۔ اس لیے توحید وہ لیں گے جو محمد مصطفیٰ نے دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید مصطفیٰ کے در سے اور مصطفیٰ کی شان خدا کے در سے۔